بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران میں لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کے عوام نے انقلاب کو کامیاب بنا کر ملک کو اغیار کے انحصار سے چھٹکارا دلایا اور پوری طرح خود مختار بنا دیا۔ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ آج ایران خود فیصلہ کرتا ہے اور خود ہی اس پر عمل کرتا ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ جو طاقتیں ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کے آپشن کی باتیں کرتی تھیں وہ اب اس طرح کی باتیں زبان پر نہیں لاتی اور ایران پر جارحیت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج لوگ صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، انہیں پہلے غزہ میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ غزہ میں کس طرح بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور نسل کشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے غزہ میں وحشیانہ جرائم پر امریکہ اور مغرب کو برابر کا شریک قرار دیا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے للکارنے والی آواز میں کہا کہ سب کو جان لینا چاہیے کہ صہیونی حکومت بالآخر نابود ہو کر رہے گی اور اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کی روس کے خلاف تیاری نہ کرنے والے نیٹو رکن کا تحفظ نہ کرنے کی تجویز، جس پر مغربی طاقتیں غصے میں آ گئیں۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کی جانب سے کسی دوسرے کا تحفظ نہ کرنے کی تجویز سے امریکہ سمیت ہم سب کی سلامتی خطرے سے دوچار ہوگی۔ آسٹریلیا نے ایک بار پھر بھارت کو شکست دے کر انڈر-19 ورلڈ کپ جیت لیا۔ آسٹریلیا کے 254 رنز کے تعاقب میں بھارت کی ٹیم صرف 174 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ انتخابی نتائج اور بے یقینی سے اسٹاک مارکیٹ میں 1363 پوائنٹس کی بڑی مندی ہوئی ہے۔ 100 انڈیکس گھٹ کر 61,580 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ یو اے ای میں شدید بارش ہوئی ہے۔ ژالہ باری کے بعد تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکی نوجوانوں میں ذہنی تناؤ کی وجہ سے منشیات لینے کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے۔ محققین کی ٹیم نے 13 سے 18 سال کی عمر کے 9,500 سے زائد نوجوانوں پر تحقیق کی۔ آپریشن تھیٹر میں فوٹو شوٹ کروانے پر ڈاکٹر جوڑے کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ عملے کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ رویے نے عوام کے اندر غم و غصے کی لہر کو جنم دیا۔ انڈین فلموں کے سپر سٹار متھن چکرورتی فالج کا شکار ہو گئے ہیں۔ متھن چکرورتی کو ہاسپٹل سے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ عاطف اسلم کا کہنا ہے کہ والدین کے حکم پر کرکٹ کو اپنا کیریئر نہیں بنایا۔ پاکستان کے آئیکونک گلوکار 7 سال بعد ایک گانے کے ساتھ بالی ووڈ میں اس کی واپسی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کی 2 منتخب ارکان اسمبلی مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سیکرٹری وسیم قادر کا نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پنجاب میں موجودہ پارٹی پوزیشن کے مطابق خواتین کی 66 میں سے 30 نشستیں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کو 2 اور 32 نشستیں آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت کو دلوا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 26 مخصوص نشستوں میں سے 21 نشستیں آزاد امیدوار کی سیاسی جماعتوں میں شمولیت پر منحصر ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام کو 2 نشستیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پی پی کو ایک نشست، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو مشترکہ طور پر 1 نشست حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ حماد اظہر کی انتخابات میں مداخلت کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کرنے کی تجویز ہماری عدلیہ کو جمہوریت اور آئین کے حق میں کھڑے ہونے کا وقت ہے، ایسا ان کا کہنا ہے۔ عام انتخابات کے دوران الیکشن ڈیوٹی پر تعینات آرمی سے متعلق من گڑت اور مذموم سیاسی پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔
سیکیورٹی کے لیے آرمی اور سول آرمڈ فورسز کے ٹروپس RO کے دفاتر کے سامنے دوستوں تعینات ہیں اور الیکشن پروسیس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صرف ROs کے دفاتر کی بیرونی سیکیورٹی کے لیے تعینات ہیں، لیکن چند شرپسند سیاسی عناصر ROs کے دفاتر کے باہر اپنے سپورٹر کو اکٹھا کر کے اب بھی لا اینڈ آرڈر اور ہنگامہ آرائی کی صورتحال پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سے سیاسی من پسند فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اسرائیلی بمباری میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے جوان سال بیٹے دوستوں شہید ہو گئے ہیں۔ حاتم ہنیہ کی عمر محض 22 سال تھی اور وہ مقامی کالج کے طالب علم تھے۔ نون لیگ کے تازہ اجلاس میں نواز شریف کی بجائے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز اب تک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ جنسی زیادتی کے مجرم کی سزا معاف کرنے والی ہنگری کی صدر عوامی احتجاج پر مستعفی ہو گئی ہیں۔ ہنگری کی صدر پر جنسی زیادتی کیس کے سزا یافتہ مجرم کو معافی دینے پر مستعفی ہونے کا شدید عوامی دباؤ تھا۔ غزہ میں مزید 11 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں فلسطینی استقامت حماس نے 11 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک تازہ خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی جاسوسی کے آلات اڑا دیے۔ حزب اللہ لبنان نے اسرائیل کے جاسوسی کے آلات کو نشانہ بنا کر دھماکے سے ہوا میں اڑا دیا۔ قومی اسمبلی کے 24 حلقوں میں مسترد شدہ ووٹ جیت کے مارجن سے زیادہ رہنے کا انکشاف ہوا ہے۔ 24 میں سے 13 حلقوں میں مسلم لیگ نون، 5 میں پیپلز پارٹی، 4 میں PTI آزاد، 2 دیگر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ تقریباً 20 لاکھ بیلٹ پیپرز کو شمار ہی نہیں کیا گیا۔ PTI کے نئے چیئرمین گوہر خان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ PTI کا مینڈیٹ تسلیم نہ کیا گیا تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ جماعت اسلامی کے نئے امیر کا انتخاب دوستوں 31 مارچ کو کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ دستور کے مطابق ہر سطح پر باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں اور امیر جماعت اسلامی کا انتخاب ہر 5 سال بعد دستور کے مطابق ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔